1997 کے الیکشن میں پولنگ سے پہلے ایک بات کہی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ نون واضح اکثریت حاصل کر لے گی۔ وجہ یہ تھی کہ سابق حکمران جماعت پیپلز پارٹی عوامی سطح پر بہت غیر مقبول ہو چکی تھی۔ خاص طور پر سندھ میں مرتضی بھٹو کے قتل نے پیپلز پارٹی کے جعلی ورکرز کو بہت بد دل کر دیا تھا۔ مزید یہ کہ نگران حکومت کا احتساب بری طرح پیپلز پارٹی کو کچل رہا تھا۔ میڈیا کرپشن کہانیوں سے اٹا پڑا تھا اور انتخابی مہم چلانے والے پیپلز پارٹی کے رہنما جیلوں میں قید تھے۔ جماعت اسلامی الیکشن کا بائیکاٹ کر چکی تھی اور میدان میں قومی سطح کی صرف ایک ہی پارٹی تھی اور وہ تھی نون لیگ۔ مسلم لیگ نون کی فتح کا تاثر اس وجہ سے بھی عام تھا کہ ان کے جلسوں میں لوگ بہت بڑی تعداد میں شرکت کر رہے تھے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے منحرف گروپ پیپلز پارٹی شہید بھٹو نے ان کی حمایت کر رکھی تھی، جبکہ پنجاب میں مذہبی حلقے خصوصاً سپاہ صحابہ بھی نون لیگ کو سپورٹ کر رہی تھی۔ تو بظاہر میدان صاف تھا، لیکن اتنا بھی صاف نہیں تھا، کیونکہ اب میدان میں نیا کھلاڑی بھی آ چکا تھا جس کا نام تھا عمران خان۔ عمران خان پنجاب سے تھے اور نواز شریف کے مضبوط حلقوں میں ان کی فین فالوئنگ بھی بہت زیادہ تھی۔ نواز شریف بہت بڑی فتح چاہتے تھے، جس کے راستے میں پیپلز پارٹی کے بعد اب پنجاب سے عمران خان ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتے تھے۔ وہ اس لیے کہ عمران خان کا ووٹ بینک بھی انہی حلقوں میں تھا جو نواز شریف کے مضبوط گڑھ سمجھے جاتے تھے، یعنی شہری پنجاب کے علاقے جہاں نون لیگ عمران خان کو خطرہ سمجھ رہی تھی۔ وہیں عمران خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہیں اپنی کامیابی کا کسی طور یقین نہیں تھا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ خود یہ بات جانتے تھے تو پھر الیکشن میں کیوں حصہ لے رہے تھے؟ اس کی تین بڑی وجوہات۔ ایک تو یہ کہ عمران خان کے جلسے بہت ہی شاندار ہو رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ انہیں لگتا تھا کہ بھٹو کی پارٹی کے ڈسکریڈٹ ہونے کے بعد ترقی پسند جماعت کا ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، اور اگر وہ فوری طور پر الیکشن میں کود پڑے تو پیپلز پارٹی کے ناراض ووٹرز کو منا کر پولنگ بوتھ تک لانا ممکن ہوگا۔ انہیں جماعت اسلامی کے بائیکاٹ سے بھی فائدہ پہنچنے کی امید تھی، کیونکہ جماعت اسلامی کا صوبہ سرحد یعنی KPK میں بڑا ووٹ بینک تھا اور یہی علاقہ عمران خان کو بھی بہت سپورٹ کر رہا تھا۔ لیکن تیسری وجہ جس کو عمران خان ذاتی طور پر سب سے اہم وجہ سمجھتے تھے اور اس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں بھی کیا تھا، وہ ہے کرپشن کے خلاف آگاہی مہم۔ وہ چاہتے تھے کہ الیکشن چاہے وہ جیتے یا ہارے، لیکن انتخابی مہم کے نتیجے میں وہ کرپشن کے خلاف بھرپور آگاہی پیدا کر سکیں، اور اسی بہانے پارٹی بھی گراس روٹ لیول تک منظم ہو جائے گی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے الیکشن لڑنے کا نہیں بلکہ عین الیکشن کے قریب جا کر بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھی ہے۔ تاہم جب عمران خان نے اپنی انتخابی مہم شروع کی اور اس میں خاص طور پر بڑی تعداد میں نوجوان آنے لگے تو PTI کے لیڈرز بھی خوش گمانی کا شکار ہو گئے کہ شاید اب وہ جیت جائیں گے۔ عمران خان جلسے کرتے جا رہے تھے اور نون لیگ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ نواز شریف کے عمران خان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہ انہیں 5 سال پہلے پارٹی میں شمولیت کی دعوت بھی دے چکے تھے۔ ہسپتال فنڈنگ میں بھی نواز شریف نے عمران خان کی بہت مدد کی، اور جب شوکت خانم ہسپتال میں دھماکہ ہوا تھا، عمران خان نے بے نظیر کی بجائے نواز شریف سے ملاقات کی تھی۔ اس لیے نواز شریف نے عمران خان سے مقابلہ کرنے کے بجائے انہیں سمجھا بجھا کر ساتھ ملانے کے بارے میں سوچا۔ شاید میاں صاحب کو امید ہو کہ عمران خان پرانے تعلق کا کچھ لحاظ کرتے ہوئے ان کی بات مان جائیں گے۔ اسی امید پر انہوں نے عمران خان کو پیغام بھیجا کہ اگر PTI ان کے ساتھ مل جائے اور الیکشن لڑے تو وہ PTI کو 20 سیٹیں دلوا دیں گے، یعنی 20 مقامات پر ان کے مقابلے میں امیدوار نہیں کھڑا کیا جائے گا، یا نون لیگ PTI کے امیدواروں کا سپورٹ کرے گی۔ ایک 6 ماہ پہلے بننے والی پارٹی کے لیے یہ بہت بڑی آفر تھی۔ یہ پیشکش کتنی پرکشش تھی، اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ نواز شریف نے سندھ میں اپنے اتحادی جماعت پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کو بھی یہ آفر نہیں کی تھی، لیکن عمران خان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی کیونکہ وہ بے نظیر اور نواز شریف دونوں کو کرپٹ سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف سے اتحاد کا مطلب تھا کہ وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر لیں۔
انہوں نے صرف نواز شریف کی پیشکش ہی نہیں ٹھکرائی تھی بلکہ نواز شریف کی مبینہ کرپشن پر بھی تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے تھے، جس سے نون لیگ کو دفاعی پوزیشن لینا پڑی اور یہاں ہی سے ان قائدین کے درمیان تلخی کی وہ شروعات ہوئی جو وقت کے ساتھ شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ الیکشن کے بعد عمران خان نواز شریف کو ان کے نام سے نہیں بلکہ سخت ترین الفاظ میں پکارنے لگے۔ نواز شریف کے لیے عمران خان کا انکار اور ان کے سخت بیانات اعلان جنگ کے مترادف تھے۔ ان کی پارٹی نے عمران خان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان چونکہ کبھی حکومت میں نہیں رہے تھے، اس لیے بے نظیر بھٹو کی طرح ان کے خلاف کرپشن کے روایتی الزامات نہیں لگائے جا سکتے تھے۔ تو پھر کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ نون لیگ کی اس الجھن کی سلجھن تھی آرٹیکل 62-63۔ پاکستان کے آئین کے ان شقوں کے تحت کوئی بھی شخص اگر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننا چاہتا ہے تو اس کا صادق اور امین ہونا شرط ہے، یعنی وہ کسی غیر اخلاقی یا غیر اسلامی کام میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ سادہ الفاظ میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص شراب پیتا ہے یا اس کے کسی سے خفیہ تعلقات ہیں اور یہ ثابت ہو جائے تو وہ قومی اسمبلی کا رکن نہیں بن سکتا یا نہیں رہ سکتا۔ نواز شریف نے انتخابی مہم شروع کرتے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ نون لیگ کے امیدواروں کو آرٹیکل 62-63 کی بٹی سے گزاریں گے، اور اپنے متعلق وہ یہ کہتے تھے جس عدالت میں چاہے مجھے لے جائیں ان کا دامن صاف ہے۔ نواز شریف خود تو آرٹیکل 62-63 کی بٹی سے گزرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اب وہ عمران خان کو بھی اسی بٹی سے گزارنا چاہتے تھے۔ عمران خان سیاست سے پہلے ایک نامور کھلاڑی، سپر سٹار اور پلے بوائے کی زندگی گزار چکے تھے، اس لیے ان کے بارے میں ایسا کچھ تلاش کرنا جسے غیر اخلاقی ثابت کیا جا سکے شاید زیادہ مشکل بھی نہیں تھا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان اپنی سیاست کی ابتدا میں آرٹیکل 62-63 کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ دسمبر 1996 میں برطانوی اخبار ڈیلی میرر میں عمران خان کی مبینہ سابق گرل فرینڈ سیتا وائٹ کا یہ مطالبہ شائع ہوا کہ کپتان 4 سالہ ٹیریان وائٹ کو اپنی بیٹی تسلیم کریں۔ سیتا وائٹ آکسفورڈ کے زمانے سے ان کے دعوے کے مطابق عمران خان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے امریکی عدالت میں درخواست دی تھی کہ ان کی بیٹی ٹیریان وائٹ کو ٹیریان خان لکھنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ وہ پاکستانی کھلاڑی عمران خان کی بیٹی ہے۔ جب یہ دعویٰ امریکی عدالت میں دائر کیا گیا اور جب یہ خبر شائع ہوئی، اس وقت پاکستان میں انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہونے کا وقت بالکل قریب تھا۔ اس خبر کی ٹائمنگ دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی نے اسے سازش قرار دیا اور کہا کہ مسلم لیگ نون نے سیتا وائٹ کو 50 لاکھ روپے کی رقم دے کر عمران خان کے خلاف استعمال کیا ہے۔ سیتا وائٹ اس سے انکار کرتی رہی اور کہتی رہی کہ وہ ایک امیر باپ کی دولت مند بیٹی ہے، ان کے لیے 50 لاکھ روپے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ان کے بقول وہ صرف اپنی بیٹی کو اس کا باپ دلانا چاہتی تھی۔ نون لیگ نے سیتا وائٹ کو مقدمہ کرنے کے لیے اکسایا تھا یا ان کا اپنا فیصلہ تھا، اس کا ثبوت تو نہیں، لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت تھی کہ اس خبر کو نون لیگ نے خوب استعمال کیا تھا۔ نون لیگ کی طرف سے اخبارات کو اس انگریزی اخبار کے تراشے بھیجے گئے جنہیں اردو اخبارات نے شہ سرخیوں کے ساتھ چھاپا تھا۔ آپ حیران ہوں گے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ یہ خبر پہلی بار شائع ہوئی۔ الیکشن سے بہت پہلے، بلکہ عمران خان کی سیاسی جماعت بنانے سے بھی 1 سال پہلے، مئی 1995 میں دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والے ٹیبلوئڈ نیوز آف دی ورلڈ میں یہ خبر چھپ چکی تھی۔ پاکستان اور برطانیہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ سیتا وائٹ اور عمران خان کے مبینہ افیئر سے واقف تھے، کیونکہ نیوز آف دی ورلڈ برطانیہ کا مشہور زمانہ اور بدنام زمانہ اخبار تھا۔ یہ نیوز آف دی ورلڈ وہی میگزین تھا جس میں اداکاروں، شاہی خاندان اور سیاست دانوں کی ذاتی زندگی کا متنازع کہانیاں شائع ہوتی تھیں۔ یہ وہ اخبار تھا جس میں بعد میں پاکستانی کرکٹرز کی سپاٹ فکسنگ والی خبریں بھی شائع ہوئی تھیں، اور یہ وہی ٹیبلوئڈ تھا جسے لوگوں کے ٹیلی فون ہیک کرنے کے جرم میں 2011 میں بند کر دیا گیا تھا۔ 168 سال تک چھپنے والا یہ اخبار جب بند ہوا اس وقت بھی 75 لاکھ کی تعداد میں شائع ہوتا تھا۔ یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اتنا زیادہ چھپنے والا اخبار سیتا وائٹ اور عمران خان کی کہانی الیکشن سے 1 سال پہلے بھی چھاپ چکا تھا۔ اس لیے بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک نئی کہانی نہیں تھی۔
لیکن چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، اس لیے یہ خبر عوامی حلقوں سے بہت دور رہی۔ ویسے بھی عمران خان اس وقت سیاسی شخصیت نہیں تھے بلکہ ایک ہیرو کا درجہ رکھتے تھے، اس لیے کسی نے اس اخبار کو متنازع انداز سے شاید دیکھا بھی نہیں۔ لیکن اس بار جب خبر چھپی تو برطانوی اور پاکستانی اخبارات نے اسے پہلے ہی زیادہ کوریج دے دی، لیکن اس پہلے نون لیگ نے اس خبر کو اخبارات کے ذریعے ہر جگہ پھیلایا۔ پھر ایک قدم آگے بڑھ کر نون لیگ نے آئین کی شق 62 اور 63 کی بنیاد پر عمران خان کے کاغذات نامزدگی کو بھی چیلنج کر دیا۔ ان کا مقدمہ یہ تھا کہ عمران خان نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنی جائیداد درست طور پر ظاہر نہیں کی اور وہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں، اس لیے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں۔ بہرحال عمران خان کو نااہل قرار دینے کی کوششیں ناکام رہیں۔ سیتا وائٹ کا دعویٰ بھی پاکستان میں قانونی نتائج پیدا نہ کر سکا اور اس کی ایک بڑی وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ سیتا وائٹ نے امریکی شہر لاس اینجلس کی عدالت میں مقدمہ درج کروایا تھا اور ابھی مقدمہ زیر سماعت تھا، یعنی فیصلہ نہیں آیا تھا، اور عمران خان سیتا وائٹ کے دعوے مسترد کر چکے تھے۔ چنانچہ صرف ایک ایسے دعوے پر جو دنیا کے کسی عدالت میں ابھی ثابت ہی نہیں ہوا، اس پر کاغذات مسترد کرنا یا انہیں نااہل قرار دینا ایک بے معنی بات تھی۔ ویسے بھی کسی بیرونی عدالت کے فیصلے ملکی عدالت میں کافی شہادت نہیں ہوتے۔ یہاں ان کا دوبارہ سے ٹرائل ہوتا ہے جس کے لیے سیتا وائٹ کو پاکستان آنا پڑنا تھا، جو کہ وہ نہیں آئے، یا عمران خان امریکی عدالت میں جاتے، جو کہ وہ نہیں گئے۔ سیتا وائٹ نے عمران خان سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ امریکی عدالت میں نہیں آ سکتے تو اپنا بلڈ سیمپل اپنے وکیل کے ذریعے بھجوا دے۔ عمران خان نے نہ تو وکیل بھیجا اور نہ ہی بلڈ سیمپل۔ بہرحال عمران خان اس مشکل سے عارضی طور پر نکل گئے۔ انہوں نے ایک بار بیان دیا کہ ان کی کوئی ناجائز بیٹی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جب بھی عمران خان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا ٹیریان ان کی بایولوجیکل ڈاٹر ہیں، تو انہوں نے کبھی ٹیریان کے فادر ہونے کا صاف اقرار کیا اور نہ ہی انکار کا۔ اس سوال کے جواب میں وہ ہمیشہ ذاتی زندگی کو موضوع بحث نہ بنانے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت تو نون لیگ عمران خان کو آرٹیکل 62 اور 63 میں نااہل کروانے میں ناکام رہی، لیکن کیا یہ ستم ظریفی نہیں کہ 2017 میں نواز شریف خود اسی آرٹیکل کے تحت نااہل ہو گئے۔ ریکارڈ کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ سیتا وائٹ میں مقدمہ عمران خان کی عدم حاضری کی باعث ایک طرفہ سماعت کے بعد جیت گئیں۔ ٹیریان کو خان کا سرنیم مل گیا تھا اور پھر 2004 میں سیتا وائٹ کی جب اچانک موت ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق ٹیریان کو جمائمہ کی کفالت میں دے دیا گیا۔ عمران خان نے اپنی کتاب میں سیتا وائٹ کے متعلق صرف یہ لکھا ہے کہ نون لیگ والوں نے ان سے رابطے کیے تھے اور ان کے ایسے انٹرویو شائع کروائے تھے جو جذباتی طور پر تکلیف دیتے ہیں، لیکن یہ کیس آج بھی عمران خان کا پیچھا کر رہا ہے۔ 1997 کے الیکشن میں عمران خان کو صرف اپنی سابق دوست ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بیوی کی وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مذہبی حلقوں میں عمران خان کو لوگوں سے دور کرنے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ عمران خان ایک یہودی خاندان سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، اس لیے انہیں ووٹ دینے کا مطلب ہے اسلام اور پاکستان سے غداری۔ حالانکہ جمائمہ یہودی نہیں عیسائی تھی اور اب عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کر چکی تھی۔ وہ اسلامی لباس پہنتی تھی اور کہتی تھی کہ یہاں لوگ ان کے خاندان کو یہودی کہتے ہیں جبکہ ان کے والد کو تو اسرائیل میں یہودی نہیں مانا جاتا۔ لیکن جمائمہ کی یہ وضاحت نون لیگ کے حامیوں نے تسلیم نہیں کی۔ یہ خبریں بھی شائع ہوئی کہ پی ٹی آئی کو یہودیوں سے فنڈنگ ملتی ہے۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان بڑھ چڑھ کر عمران خان پر تنقید کر رہے تھے اور انہیں یہودی لوبی کا ایجنٹ قرار دے رہے تھے۔ نواز شریف تو یہ تک کہہ رہے تھے کہ یہودی لوبی اپنا وزیر اعظم لانے کے لیے پاؤنڈ اور ڈالر کا سیلاب لا رہی ہے۔ اخبارات میں 4 کروڑ پاؤنڈ کے چیک کی تصاویر بھی شائع ہوئی جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ چیک جمائمہ کے والد نے عمران خان کو الیکشن لڑنے کے لیے دیا ہے۔ جمائمہ چیک کی خبروں کو مسترد کرتی رہی ہیں۔ پاکستانی معاشرے کے تانے بانے کو دیکھیں تو یہ الزامات بہت تکلیف دہ تھے، اتنے تکلیف دہ کہ لوگوں نے شوکت خانم کے لیے چندہ دینا بھی کم کر دیا۔ عمران خان نے الیکشن ٹریبیونل کو شکایت کی کہ ان کی ذاتی کردار کشی بند کروائی جائے، اس پر نوٹس لیا جائے، لیکن جہاں جمہوریت ابھی گھٹنوں چل رہی ہو وہاں الیکشن کمیشن کیا بیچتا ہے۔
ایک طرف پی ٹی آئی اور عمران خان پر الزامات کی بوچھار تھی تو دوسری طرف ان کے دروازے پر ٹکٹیں لینے والوں کی قطاریں لگ گئیں۔ یہ قطاریں کیوں لگی تھیں؟ عمران خان نے اس کی ایک دلچسپ وجہ اپنی کتاب میں بتائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انتخابی مہم سے بہت پہلے ہی ان کے بارے میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ امریکی صدر بل کلنٹن انہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب پاکستان میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہاں وہ حکومت کر سکتا ہے جسے امریکی حمایت حاصل ہو۔ اب ہوا یہ کہ یہودیوں سے فنڈنگ اور امریکی سپورٹ کی خبریں مشہور ہونے کے بعد بہت سے وہ لوگ جنہیں بڑی جماعتوں سے ٹکٹ نہیں مل رہے تھے وہ عمران خان کے دروازے پر آ گئے، اس امید پر کہ اب ٹکٹیں بھی ملیں گی اور الیکشن لڑنے کے لیے پیسے بھی ہاتھ آئیں گے۔ یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ کئی بار عمران خان کے لیے اپنے گھر میں داخل ہونا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب عمران خان نے انہی ٹکٹ کے امیدواروں سے الیکشن کے لیے چندہ بھی مانگ لیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ لوگ بھاگ گئے، نہیں تھوڑے سے رہ بھی گئے، لیکن جو لالچ میں آئے تھے وہ بھاگ گئے۔ عمران خان نے اپنے جلسوں کا انعقاد بڑے پر اعتماد طریقے سے کیا اور وہ یقین سے کہتے ہیں کہ ان کے جلسے بینظیر بھٹو اور نواز شریف سے بھی بڑے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جمیمہ خان بھی خواتین کے جلسوں سے خطاب کرتی تھی اور وہ بھی اردو زبان میں۔ عمران خان نے اپنے انتخابی منشور میں جو پہلا نقطہ رکھا وہ یہ تھا کہ وہ انتہائی کرپشن پر سزائے موت کا قانون لائیں گے۔ انہوں نے دولت ٹیکس ختم کرنے کا اعلان کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کے دور حکومت میں فوج بھی سادگی اختیار کرے گی۔ جب سیاسی جماعتوں کو انتقامی نشان الاٹ ہونے کا مرحلہ آیا تو پی ٹی آئی کو بلے کا نہیں چراغ کا انتخابی نشان ملا۔ اخبارات نے سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات کے حوالے سے دلچسپ کارٹون بنائے جس میں عمران خان اپنے چراغ کو جادو کا چراغ سمجھتے ہوئے دکھائے گئے۔ عمران خان نے پہلے الیکشن ہی میں نواز شریف کو ان کے حلقے NA-95 سے چیلنج کر دیا تھا، حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ اس حلقے میں ان کی ذاتی جیت کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر تھے، کیونکہ ان کے مطابق نگران حکومت اور صدر لغاری نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اس وقت ماحول یہ تھا کہ ملکی ہی نہیں بلکہ غیر ملکی میڈیا کبھی نواز شریف کی کامیابی کی پیش گوئیاں کر رہا تھا، کیونکہ بڑے بڑے جلسے اس کی گواہی بھی بہرحال دے رہے تھے۔ وائس آف امریکہ، سنڈے ٹائمز اور AFP نے بھی نواز شریف کی کامیابی کی پیش گوئی کر دی تھی۔ دوسری طرف عمران خان کے بارے میں ڈک پر آؤٹ ہونے کی پریڈکشن بھی ہو رہی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب عمران خان نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق الیکشن کا بائیکاٹ کرنا تھا۔ اس پر غور کے لیے انہوں نے پولنگ سے ایک ہفتہ پہلے پارٹی اجلاس بلایا۔ انہوں نے پارٹی لیڈرز کو بتایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 3 سیٹیں جیت سکتے ہیں، لیکن زیادہ کبھی امکان یہ ہے کہ وہ کوئی نشست بھی نہیں جیت پائیں گے۔ لیکن پارٹی کے زیادہ تر لیڈرز ان سے اتفاق نہیں کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب الیکشن سے پیچھے ہٹے تو عوام میں بہت منفی تاثر جائے گا۔ عمران خان لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھی حامد خان نے انہیں مشورہ دیا کہ الیکشن میں جیتنے کے لیے نہیں، صرف اس وجہ سے حصہ لیا جائے کہ اس سے حاصل ہونے والا تجربہ اگلے الیکشن میں کام آئے گا۔ چنانچہ عمران خان نے حامد خان کی بات مان کر بائیکاٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کر لی۔ تاہم اس دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی، وہ یہ کہ انہوں نے الیکشن سے کچھ پہلے روزنامہ جنگ کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کھل کر کہہ دیا کہ ان کی پارٹی کو ایک بھی سیٹ ملنے کا امکان نہیں۔ اس بیان نے بھی عمران خان کے مطابق انہیں ناقابل اختلافی نقصان پہنچایا۔ 3 فروری 1997 کو پولنگ ہوئی۔ یہ سرما میں رمضان کا آخری عشرہ تھا، یہ چھٹی کا دن تھا اور شاید بہت سے لوگ سحری کھا کر سو بھی گئے ہوں۔ جو بھی تھا، بہرحال دن چڑھے تک اکثر پولنگ بوتھ سنسان پڑے رہے۔ دوپہر میں جب لوگ نکلے بھی تو اتنے کم تعداد میں کہ وہ ٹرن آؤٹ جو 1990 میں 45% تھا 36% تک رہ گیا، یعنی عوام انتخابات میں دلچسپی کھو رہے تھے۔ الیکشن کا نتیجہ توقع کے مطابق نواز شریف کے حق میں آیا، لیکن توقع کے برخلاف کچھ زیادہ ہی حق میں آ گیا۔ نواز شریف نے الیکشن میں کلین سویپ کر دیا تھا، 203 میں سے 143 نشستیں جیت گئی، جبکہ پیپلز پارٹی کے حصے میں صرف 18 نشستیں آئیں۔ تحریک انصاف جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ ایک بھی نشست نہ جیت سکی، البتہ 3.5 لاکھ کے قریب ووٹ ضرور حاصل کر لی۔ محترمہ بھٹو اور عمران خان دونوں نے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیا۔ عمران خان نے اپنی کتاب میں اس الیکشن کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کی وجہ سے پولنگ ایجنٹ ووٹنگ کے بعد افطاری کے لیے چلے گئے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں نون لیگ کے حامیوں نے
बड़ी तादाद में जाली वोट डाले। यही नहीं, इमरान खान ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि कुछ जगहों पर जब हमले ने अपनी सीटें छोड़ने से इनकार किया तो फ़ौजी जवानों ने ज़बरदस्ती उन्हें अफ्तारी पर भेज दिया। फ़ौज इसलिए मौजूद थी क्योंकि ये इलेक्शन भी फ़ौज की निगरानी में हो रहे थे। बहरहाल नवाज शरीफ इलेक्शन जीत चुके थे और उनके मैंडेट को भारी मैंडेट कहा जा रहा था। कुछ हाल में सियासी माहिरीन पाकिस्तान के ख़त्म होने की पेशगोइयाँ कर रहे थे। ये उन सब के लिए एक बड़ी खबर थी क्योंकि पाकिस्तान की नई हुकूमत एक मजबूत हुकूमत थी जो मुश्किल फ़ैसले बआसानी कर सकती थी और अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग उसके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती थी। अब नून लीग की पार्लियामेंट, सेनेट और 3 सूबों में वाज़ेह अक्सरियत थी, जबकि चौथे सूबे बलूचिस्तान में BNP के कायद अख्तर मेंगल वज़ीर आला थे जिनका नवाज शरीफ से बेहतरीन ताल्लुक़ था। नवाज शरीफ की जीत बहुत बड़ी जीत थी। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी जीत कभी किसी को नहीं मिली थी। ये 2/3 मेजॉरिटी का मैंडेट था। अब इस मैंडेट की ताकत को यूँ समझे कि ये इतनी बड़ी अक्सरियत थी कि अब नवाज शरीफ को सदर की नहीं, सदर को उनकी ज़रूरत थी, क्योंकि अब वो जब चाहें सदर का मुआवजा करके उन्हें फारिग कर सकते थे। ये इतनी बड़ी मेजॉरिटी थी कि नवाज शरीफ इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी ख़त्म कर सकते थे जो निगरान हुकूमत ने इलेक्शन से पहले कायम की थी। और इसकी कहानी हम आपको पिछली किस्त में दिखा चुके हैं। ये इतनी बड़ी मेजॉरिटी थी कि नवाज शरीफ इस 8वीं तरमीम को भी ख़त्म कर सकते थे जिसके तहत सदर मुमलिकत के पास मुंतखब असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार होता था। और सबसे बढ़कर ये कि अब नवाज शरीफ के पास इतनी सीट्स थीं कि वो आइन में तब्दीली भी कर सकते थे। नवाज शरीफ की इतनी मेजॉरिटी जहां ताकत के दूसरे स्तूनों के लिए खौफ था, वहीं नवाज शरीफ के लिए ज़ोम भी था कि अब वो जो चाहे कर सकते हैं। यूँ 20वीं सदी के आखिरी सालों की इब्तिदा पाकिस्तान में एक अनदेखे खदशे और ज़ोम के साथ हुई।